میں نے یہ مضمون شروع کیا تھا کہ جب بھی کوئی مسلمان سیلاب کی غیر معمولی تباہ کاریاں دیکھتا ہے تو اس کا ذہن طوفان نوح کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور یہ مضمون عموماً آپ کو اخباروں میں دکھائی دیں گے کہ یہ خدا کا عذاب ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ایک احمدی مسلمان کا ذہن صرف ہزاروں سال پہلے کے حضرت نوح کے واقعہ ہی کی طرف منتقل نہیں ہوتا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے سیلابوں کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کشتی عطا کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کشتی نوح کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن سیلابوں کی تباہ کاریوں کا اس زمانے کے تعلق میں ذکر ہے وہ در حقیقت گناہوں کے سیلاب ہیں اور معاصی کے طوفان ہیں۔ جب بدعملی زور پکڑتی ہے اور موجیں مارتی ہے تو ہر قسم کے جرائم دنیا میں اچھلنے لگتے ہیں اور ان کے نتیجے میں قومیں غرق ہو جاتی ہیں۔ بعد میں انسان کی تباہی خواہ کچھ لمبا وقت لے یا تھوڑا وقت لے وہ ایک منطقی نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو روحانی معنوں میں نوح کا لقب عطا فرمایا گیا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ حضرت نوح کے طوفان کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، مگر جہاں تک انسانی تحقیق کا تعلق ہے نہ یہ بات قرین قیاس ہے، نہ تاریخی اور سائنسی شواہد سے ثابت ہے، نہ عقل اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک بارش کے نتیجے میں تمام دنیا کے بڑے بڑے خطے غرق ہو چکے ہوں اور کسی جگہ کوئی پناہ گاہ باقی نہ رہے۔ زمین کا اونچ نیچ، اس کا طول و عرض، اس کے نقشے کی کیفیت، یہ ساری چیزیں اس تصور کو رد کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قطعی طور پر درست ہے کہ وہ دنیا جس دنیا کی طرف حضرت نوح مامور فرمائے گئے تھے، اور ہو سکتا ہے اس وقت انسانی آبادی وہیں تک سمٹی ہو، اس پہلو کو ہرگز عقلاً یا سائنس کے نقطۂ نگاہ سے رد نہیں کیا جا سکتا کہ انسانی معاشرے کی ترقی یافتہ صورت انہی علاقوں میں بستی ہو جن علاقوں میں حضرت نوح خدا کا پیغام لے کر آئے، اور چونکہ وہ انسانوں کی ترقی یافتہ صورت تھی اور وہ ایک ایسی تہذیب تھی جو تمام دنیا کے انسانوں کی نمائندگی کر رہی تھی، اس لیے ان کی غرقابی کو سب دنیا کی غرقابی قرار دیا گیا۔ وہ امتوں کے بیچ تھے، وہ ایسے لوگ تھے جن سے آئندہ تہذیبی امتیں قائم ہونی تھی۔ ان معنوں میں ان کو خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کے نمائندے کے طور پر جب غرق فرمایا تو نقشہ ایسا کھینچا گویا سب دنیا غرق ہو گئی۔ لیکن جہاں تک قرآن کریم کی آیات کا تعلق ہے، واضح طور پر کسی جگہ بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ تمام دنیا غرق ہو گئی۔ بائبل کی کہانیوں میں تو آپ کو یہ ملے گا، دوسرے قصوں میں یہ بات مذکور ہوگی، لیکن قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کسی ایک جگہ بھی ساری دنیا کی غرقابی کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں حضرت نوح کے مخاطبین کا ذکر فرمایا ہے، حضرت نوح سے علیہ السلام سے جو مذاق کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے اور کشتی بنانے کے وقت پاس سے گزرتے ہوئے کئی قسم کے طعن و تشنیع سے کام لیتے تھے، وہ وہی لوگ تھے جن سے حضرت نوح مخاطب تھے۔ ہاں دوسرے پہلو کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جس کا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ان کو تمام دنیا کا نمائندہ ضرور سمجھا گیا،
اور تمام امتوں کا خلاصہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت ہم نے نوح سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا گیا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم، کہ نوح سے یہ فرمایا گیا اہبط بسلام منا، کہ تو اس سفر کی طرف پر روانہ ہو جو کشتی کا سفر ہے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور اس حالت میں کہ خدا تعالیٰ کی برکتیں تیرے ساتھ ہیں، وعلی ممن معک، اور ان امتوں کے ساتھ ہیں جو تیرے ساتھ ہم سفر ہیں۔ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں امتوں سے مراد مختلف قسم کے جانور تھے جو اپنی اپنی قوم کے نمائندہ تھے۔ حالانکہ قرآن کریم جانوروں کے متعلق ہی لفظ استعمال نہیں فرما سکتا کہ وہ برکتیں، وہ رحمتیں جو نبیوں کو عطا ہو رہی ہیں وہ ان کے ساتھی جانوروں کو بھی عطا ہوں گی۔ ایک محض لغو تصور ہے جس کو نعوذ باللہ قرآن کریم کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ پھر اسی آیت کا اگلا ٹکڑا اس بات کو خوب کھول رہا ہے کہ امتوں سے کون مراد ہیں۔ فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسی امتیں بھی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں لیکن ہم ان کو فائدے سے محروم تو نہیں رکھیں گے، ہاں کچھ فائدے کے بعد ان کی بعد میں پیدا ہونے والی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو جانوروں کے متعلق تو خدا تعالیٰ کی یہ تقدیر نہیں ہے کہ کچھ فائدہ پہنچانے کے بعد جانوروں کی نسلوں کو عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ آخر کیوں کیا جائے؟ وہ تو مکلف نہیں ہے شریعت کے۔ اس لیے اس آیت کے اس آخری حصے نے اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سوار لوگ تمام دنیا کی امتوں کے نمائندہ تھے، اور ان کے اندر وہ بیج موجود تھا جس سے امتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس پہلو سے وہ دنیا غرق کی گئی، یعنی تمام دنیا گویا ڈوب گئی جب خدا تعالیٰ نے اس بیج کو محفوظ کر کے باقی سب لوگوں کو جو ان کو مٹانے کے درپے تھے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس نقطۂ نگاہ کو سمجھنا ایک احمدی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کشتی نوح کی سمجھ آئے گی، اور یہ کشتی نوح واقعتاً تمام دنیا کے انسانوں کو بچانے کے لیے بنی۔ حضرت نوح کے زمانے کے چند لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں جن کا تعلق ایک قوم سے تھا، بلکہ چونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری اور آپ کی سیادت تمام دنیا پر محیط ہے، اس لیے جو بھی آپ کا سچا غلام ہوگا اگر اسے نوح کا خطاب دیا جائے تو اس سیلاب کا تعلق بھی سب دنیا سے ہوگا اور اس کشتی کا تعلق بھی سب دنیا سے ہوگا۔ اس پہلو سے جماعت احمدیہ کے اوپر بے انتہا عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کشتی کی حفاظت کریں جو کشتی ان کے اخلاق سے تعمیر ہو رہی ہے، جو کشتی ان کی نیکیوں سے تعمیر ہو رہی ہے، جو کشتی ان کو بدیوں سے بچا رہی ہے، کیونکہ یہ بدیوں سے بچانے والی کشتی ہے، اور نیکیوں کی تلقین کر رہی ہے، ان کی نیکیوں میں نشو و نما پیدا کرتی ہے۔ اس سیلاب سے جس طرح کشتی بلند ہوئی تھی، اس سیلاب سے یعنی نوح کے سیلاب سے جس طرح کشتی بلند ہوئی تھی، طوفان نوح نے ہر چیز کو غرق کر دیا مگر اس کشتی کو غرق نہیں کر سکا۔ اسی طرح بدیوں کا سیلاب کتنا بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ کر آپ بھی اس کے مطابق بلند تر ہوتے چلے جائیں گے اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کریں گے۔
یہ معاصی کا سیلاب آپ کو سربلندی عطا کرے گا اور عظمتیں عطا کرے گا، کیونکہ جتنا معاصی کا سیلاب بلند ہوگا اتنی ہی آپ کی اخلاقی عظمت نمایاں ہو کر دور دور سے دنیا کو دکھائی دینے لگے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کھیل سمجھا، یہ سمجھ لیا کہ ہر شخص جو کشتی میں آ چکا ہے وہ لازماً بچایا جائے گا، یعنی ظاہری کشتی میں آ گیا ہے وہ لازماً بچایا جائے گا، تو یہ درست نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کشتی میں ایسی امتیں بھی سوار ہیں جنہیں بچایا جا رہا ہے، جو کچھ عرصہ فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن بدبختی اور بدقسمتی سے آئندہ ان کی نسلوں میں گناہگار پیدا ہوں گے۔ ان گناہوں کا بیج ان لوگوں کے اندر موجود تھا جن کا ذکر کیا گیا ہے، خدا کی ستاری نے اس کو ڈھانپا ہوا تھا، خدا کی مغفرت نے اس سے درگزر فرمائی، لیکن خدا جو عالم الغیب ہے وہ جانتا تھا کہ اس مخفی بیج نے ضرور نشو و نما پانی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ بدقسمتی سے یہ گناہگار نسلیں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ بس اس نقطۂ نگاہ سے جماعت احمدیہ کے اوپر بے انتہا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بڑی باریک نظر سے اپنی کمزوریوں پر نگاہ رکھیں اور ان گندے بیجوں کو اکھاڑ پھینکیں اپنے سینوں سے، جو اگر مخفی بھی رہیں گے، آج کے وقت اگر مخفی بھی رہیں گے تو کل کے وقت ان کا ظاہر ہونا لابدی ہے، کیونکہ خدا کی تقدیر اسی طرح سلوک کیا کرتی ہے۔ بعض پردہ پوشیاں بعض نیک لوگوں کی برکتوں کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہیں، ان برکتوں سے لوگ حصہ پاتے ہیں، اس لیے ان کے برائیوں سے بھی درگزر فرمائی جاتی ہے، لیکن پھر ایسے زمانے آتے ہیں جب کہ وہ پردے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر کے اپنے حالات کا جائزہ لیں۔ میں بار بار جماعت کو متوجہ کرتا رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں کہ ہم جس نئی صدی میں داخل ہونے والے ہیں، اس صدی میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو صاف اور ستھرا کرنا چاہیے، اگلی صدی کے لیے اس رنگ میں تیاری کرنی چاہیے کہ 100 سال آئندہ 100 سال جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا، بدی اور نیکی کی جنگ میں جو کچھ بھی رونما ہوگا، اس کا فیصلہ کرنے والے ایک پہلو سے ہم ہیں۔ ہم نے آئندہ صدی میں کچھ بچے بھیجنے ہیں، کچھ نسلیں بھیجنی ہیں۔ اگر ہم نے ان کی تربیت اچھی کر دی، ان کی حفاظت کے سامان کیے، ان کو خدا تعالیٰ کی شریعت کی کشتی میں سوار کیا اور صاف اور ستھرا کر کے اور سجا کے اگلی صدی میں بھیجا، تو ان کا فیض اور ان کی برکتیں مدتوں تک جاری رہیں گی۔ ایک صدی کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوا کرتا ہے، بعض پہلوؤں سے کچھ بھی نہیں، آنن فانن گزر جاتا ہے، مگر بعض پہلوؤں سے اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قوموں کا عروج ایک صدی کے اندر قائم رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور محسوس نہیں ہوتا کہ قومیں تنزل اختیار کر گئی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ 100 سال کا عرصہ اس پہلو سے اتنا لمبا ہے کہ قوموں کے عروج کے بعد ان کے زوال کے آثار 100 سال کے اندر لازماً شروع ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ ہر صدی کے سر پر خدا ایسے لوگوں کو مبعوث فرمائے گا جو تیری امت میں دین کی تجدید کریں گے اور احیاء کریں گے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا جاری ہونا لازمی تھا۔ جس طرح لمبی نہروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس خطرے سے کہ رفتہ رفتہ پانی کی رفتار سست نہ ہو جائے اور وہ اس زرخیز مٹی کو جسے اٹھائے لیے پھرتا ہے اسے گرا کر خود اپنی راہ کو تنگ نہ کر دے، ٹھوکریں پیدا کی جاتی ہیں اور مصنوعی آبشاریں بنائی جاتی ہیں۔ وہ آبشاریں اس رفتار کو ایک دفعہ پھر تیز کر دیتے ہیں اور اس طرح پانی کی زندگی کا عمل جاری رہتا ہے۔
روحانی لحاظ سے یہی مضمون ہے جو تجدید دین کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن فرمایا گیا، اور اس مضمون کے پیش نظر آپ سے تجدید دین کا وعدہ فرمایا گیا۔ جب تک خلافت جاری ہے میرا یہ ایمان ہے کہ جو خلیفہ بھی اس اہم موقع پر ہوگا، یعنی 2 صدیوں کے سنگم پر، اللہ تعالیٰ اسی سے تجدید دین کا کام لے گا۔